اور دجال جب بھاگ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک رب العزت نے یہ طاقت دی ہوگی کہ جب میں یہ ہے کہ ساری چیزوں کو اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کے ماننے والے ہوں گے، تقریباً وہ بھی اب خشک ہونے جا رہا ہے، وہ بھی آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے جی۔ اور تیسری نشانی یہ پوچھی کہ عین زغر، اس کوئی جہاز جاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، کوئی بحری جہاز جاتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ حالات عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اتنا جدید سیٹلائٹ کا دور ہے اور ہر جگہ تقریباً زمین کی کیا اوپر دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جب دیکھا جائے نا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سواری ایک گدھا ہو اور کیسے گزارا ہوگا ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ بیت المقدس میں اپنے اوپر دروازے بند کر کے ان سے چھپ جائیں گے، اور دجال جب بھاگ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک رب العزت نے یہ طاقت دی ہوگی کہ جس طرح دنیا نے ترقی کی ہے اس اعتبار سے فتنے بھی ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور سب سے جو بڑا فتنہ ہے وہ دجال ہے۔ دجال پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مفتی عبداللہ صاحب کو دعوت دی ہے، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ سب جس طرح دنیا نے ترقی کی ہے، جیسے ترقی ہوئی ہے ویسے فتنے بھی مختلف قسم کے سامنے آئے ہیں، اور یعنی اب تو ایسے فتنے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی انسان کو جھوٹ اور سچ کی۔ تو اس فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال ہے۔ اب دجال جو ہے یہ جسم کے اعتبار سے کیسا ہے، کس مخلوق میں سے ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، یا ایک الگ سی مخلوق ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ تو ایک ہے اس کی جسم کی ظاہری کیفیت، اس میں حدیث میں جیسے اس کی کیفیت آتی ہے نا جی، کہ وہ سرخ رنگت والا ہوگا، گنگریالے اس کے بال ہوں گے، چھوٹے کٹے ہوئے جی، اور بھاری بھرکم جسم ہوگا اس کا، اور جو ہے ایک طرف تو مکمل جسم یعنی چوپٹ ہوگا، بالکل نہ آنکھ ہوگی نہ ابرو ہوگی، دوسری جو آنکھ ہوگی وہ بھی ایسے لٹکے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ہوگی۔ یہ ظاہری اس کا جسم ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ بھئی جنس اس کی کیا ہوگی، انسان ہے، جن ہے، تو اس میں تین رائے ہیں جی۔ ایک قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر انسان ہے جی، دوسرے قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مکمل طور پر جن ہے۔ تیسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا انسان جو جنات کی طاقتیں جس کو ملی ہوئی۔ تو یہ تیسری رائے جو ہے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ حدیث میں اس کے لیے رجل شابن کا لفظ آیا ہے جو کہ انسان کی طرف اشارہ ہے تو انسان، لیکن طاغوتی طاقتیں اس کے پاس اتنی زیادہ ہوں گی جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے تو انسان، لیکن اس کو اللہ پاک نے لوگوں کو آزمانے کے لیے ایسی طاقتیں دے رکھی ہوں گی جن طاقتوں کی وجہ سے لگتا یہ ہوگا کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی جن ہے۔ اچھا جی، دجال جو ہے اس کی کوئی ایسی نشانیاں جس سے پتہ چل سکے کہ یہ دجال ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بارے میں تو حدیث ہے صاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے فتنے آئیں گے اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے جی۔ اور دجال کا جو فتنہ ہے اس کی میں دجال کی ایسی علامتیں، نشانیاں بتا دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ سب سے پہلے جو ابھرے گا تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے جو اس کے جھوٹا ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے بعد پھر آخر میں وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اور اس کے خدا نہ ہونے کی تین نشانیاں ہیں جی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، حالانکہ دنیا کی آنکھ تمہارے رب کو نہیں دیکھ سکتی جی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، یعنی عیبدار ہوگا، ایک طرف تو مکمل جسم کا حصہ خراب ہوگا، دوسری طرف کی آنکھ بھی لٹکے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ہوگی، تو یہ عیب ہے، اور تمہارا رب عیوب سے پاک ہے جی۔ یہ دو نشانیاں تو ہر عاقل کو نظر آئیں گی، یعنی کوئی بھی عقل والا ہے تو وہ جان لے گا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ دجال کذاب ہی ہے۔ تیسری نشانی جو صرف مومنوں کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کاف فے رے، کافر لکھا ہوگا۔ تو یہ ہر شخص کو نظر نہیں آئے گا، جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا اس کو اتنا واضح نظر آئے گا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں احادیث کے روح سے۔ اچھا، یہ دجال جو ہے یہ پیدا ہو چکا یا اس نے بعد میں پیدا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگر پیدا ہو چکا ہے تو پھر کہاں پر ہے؟
ہاں یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس میں ذرا پیش کر لیتا ہوں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے. پھر جب مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم 30 آدمی تھے، قبیلہ لخم اور جذام کے کل ملا کے 30 تھے، 30 یا 40. تو بحری جہاز میں ہم سمندر میں روانہ ہوئے. چلتے چلتے کچھ طوفان کی شکل ہو گئی اور سمندر کی لہریں ہماری کشتی کو دھکیلتے دھکیلتے ایسی جگہ میں لے گئے جہاں پر ہمیں ساحل نہیں مل رہا تھا. 1 مہینے تک ان کی کشتی سفر کرتی رہی. مہینے کے بعد ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا. جزیرے میں ہم جب قریب گئے تو وہاں جب گئے تو وہاں پر ایک عجیب الخلقت قسم کا جانور نظر آیا. اس کو کہتے ہیں کہ ایسا بالوں سے بھرا ہوا تھا کہ جس میں اس کے سر اور پشت کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس جانور سے ہم نے پوچھا کہ تیرا ناس ہو کہ تو کیا چیز ہے. حدیث کے الفاظ کا ایسے ترجمہ ہے. تو اس جانور نے کہا کہ مجھے جساسہ کہتے ہیں جی. تو اس میں اگر تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں کہ جساسہ عربی میں جاسوس کو کہتے ہیں. تو یہ گویا کہ دجال کے لیے جاسوسی کرنے والی ایک چیز تھی. آج کل جاسوسی پورا نیٹ ورک بچا ہوا ہے جو خبریں ہر جگہ پہنچا رہا ہے. غالباً یہ اسی کام پر مامور ہو گئے. پھر اس نے آخر میں یہ کہا کہ بھئی اندر گرجے میں ایک شخص ہے، وہ تمہارے ملاقات کا انتظار کر رہا ہے، تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. سارے اندر گئے. اندر دیکھا تو ایک بہت بھاری بھرکم جسم والا ایک شخص، اور وہی علامات بتائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے صحابہ کو بتایا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ وہ گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا. تو ہم جب وہاں پر پہنچے تو اس نے ایک سوال کیا جی ہم سے کہ یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو. تو ہم نے اپنی علاقہ بتایا. حجاز مقدس سے گئے تھے یہ لوگ. تو کہا کہ کیا مکہ میں ایک نبی آ چکا ہے، نبی آخر الزمان؟ کہا کہ جی آ چکا ہے جی. کیا اس نبی نے مکے سے مدینہ ہجرت کر لی ہے؟ تو کہا کہ جی مکے سے، اس وقت مدینہ کو یثرب کہتے تھے، کہ یثرب میں وہ منتقل ہو چکا ہے جی. تو کہا کہ چلو پھر تو قریب ہے کہ میں نکلنے والا ہوں. یعنی یہ ایک اس کے اعتبار سے قریب لگ رہا تھا جی. دوسرا یہ سوال کیا تھا کہ بیسان کے باغ کی جو کھجوریں ہیں وہ ابھی تک پھل دے رہی ہیں، پھل دینا رک گئے ہیں، پھل خشک ہو گئے ہیں اس کے. تو اس وقت میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہ پھل دے رہے ہیں جی. تو اب بیسان کہاں ہے؟ یہ ایک علاقہ ہے فلسطین میں، پہلے شامل تھا، پھر خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد پھر وہ اردن کا علاقہ بن گیا. عرب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. اردن سے پھر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اب آج کل یہ اسرائیل کا علاقہ ہے جی. اور آج کل اس باغ کی کھجوروں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے. یہ نشانی بھی پوری ہے. دوسرا سوال دجال نے یہ کیا تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے جی. تو بحیرہ طبریہ بھی اردن کے ساحل پر، یہ اسرائیل کے شمال مشرق کی طرف بہنے والا ایک دریا ہے. تقریباً 23 کلومیٹر کی لمبائی ہے اس کی. وہ کہ اس کا پانی خشک ہو چکا ہے تقریباً، وہ بھی اب خشک ہونے جا رہا ہے. وہ بھی آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے جی. اور تیسری نشانی یہ پوچھی کہ عین زغر، اس کا پانی خشک ہو چکا ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ زغر، میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک ربہ ایک زغر. دونوں جہاں مدفون ہیں وہاں اللہ پاک کے حکم سے چشمے جاری ہیں. دونوں نیک تھی ماشاء اللہ. تو عین زغر کا پانی ابھی تک بھی خشک نہیں ہوا. یہ 3 چیزیں بتائی تھیں. تو اب آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ابھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس حدیث کے اعتبار سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ موجود ہے جی. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ وہ کہاں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کارگزاری تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کو بتا دی نا، تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے چہروں سے یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ لوگ اس کو بحیرہ عرب یا بحیرہ روم میں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ کشتی تو وہاں گم ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحیرہ روم میں نہیں ہے، بحیرہ عرب میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف بہت دور ہے، یوں کر کے اشارہ کی. اب اس پر تھوڑا سا سوچیں نا جی کہ مشرق کی طرف کافی دور، اگر ہم اپنے زمین کو دیکھیں نا جی تو ہمارے اعتبار سے یا حجاز مقدس کے اعتبار سے وہ مشرق میں بحر الکاہل، بہت بڑا ایک سمندر ہے،
اس کو آج کل پیسیفک اوشن کہتے ہیں جی، جو امریکہ کے ایک ریاست کے ساتھ اس کا وہ ساحل بھی ہے. اس میں کافی امریکہ کیا آپ نے امریکہ کا فلیگ دیکھا ہوگا جی، کہ اس میں تقریباً 50 سٹارز ہیں، ستارے ہیں جی. یہ ان کی 50 ریاستوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اور اس میں ایک ریاست ہے جو امریکہ نے روس سے خریدی تھی، الاسکا. اس ریاست کے جھنڈے میں 8 ستارے ہیں جی. ان 8 میں سے 3 ستارے قریب ہیں، ایک ستارہ تھوڑا سا دور ہے جی. وہ دور والے ستارے کے بارے میں یہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اٹ ول بی ڈسکورڈ. یہ انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول بی ڈسکورڈ ان فیوچر، یعنی یہ فیوچر میں ہی ڈسکور کیا جائے گا. تو بظاہر اگر اس حدیث کے الفاظ کو دیکھا جائے اور اس ریاست کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ اس بحر الکاہل میں کوئی دور کا جزیرہ ہے، تو جس جزیرے میں یہ موجود ہے جی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمندر کے کسی جزیرے میں موجود ہے. جی جی جی، مشرق کی طرف واقع ایک سمندر. اس طرح کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کا تخت بھی، ہاں، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی، شیطان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر میں لگاتا ہے جی. یہ مانے ماشاءاللہ موافقت کے اعتبار سے بڑا اچھا سوال ہے جی. شیطان کا تخت سمندر میں لگتا ہے، اور یہ دجال بھی شیطان کی تیروں میں سے ایک بہت بڑا خطرناک تیر ہے جی. تو دجال جو ہے نا، وہ شیطان کی اصل میں چالیں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جائیں جی. دجال گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہوگا جی. تو اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، یہ ان کے جو اخباروں میں چھپتا ہے، ڈیول سی ایک کہتے ہیں جی. ڈیول سی ایک نام دیتے ہیں سمندر میں، بحر الکاہل میں دور کے ایک جزیرے کو ڈیول سی کا نام دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جتنے جہاز اس طرف گئے ہیں، وہ چاہے اوپر کے راستے سے ہوں چاہے سمندری راستے سے ہوں، وہ عام طور پہ غائب ہو چکے ہیں جی. اس لیے ان کو شیطانی سمندر کا نام دے دیا کہ بھئی یہاں پر جو چیز بھی جاتی ہے، ہمارے آلات بھی کام نہیں کرتے، ہر چیز غائب ہو جاتی ہے جی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہاں ہو جی. اچھا، نشانیاں جو دنیا میں جو ہے نا، دجال کے آنے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں تو ہوں گی، ایسی کون سی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں؟ ہاں، ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں نا جی، ان میں سے کچھ تو علامات بعیدہ تھیں، کچھ علامات متوسطہ تھیں، اور کچھ علامات قریبہ ہیں جی. علامات بعیدہ یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایک علامت ہے قیامت کے آنے کی. اسی طرح شق قمر وہ ہو چکا ہے جی. اسی طرح فتنہ تاتار یہ بھی ہو چکا ہے جی. اور اسی طرح ایک نار الحجاز یہ بھی ہو چکا ہے جی، یعنی حجاز مقدس میں ایک ایسی آگ پھیلے گی جی. تو یہ چیزیں، یہ نشانیاں تو تقریباً ہو چکی ہیں جی. باقی علامات متوسطہ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہ گناہ عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، یہ بھی تقریباً بعض تو انتہا تک پہنچ چکی ہیں، بعض ابھی ظاہر تو ہو چکے ہیں لیکن انتہا تک نہیں پہنچی جی. اور تیسری علامات قریبہ جو ہیں، وہ جیسے دجال سے پہلے امام مہدی علیہ السلام وہ نکلیں گے جی. اچھا، اب یہ بات تو اس میں تو کہنے کی یا پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس طرح بات وہ سامنے آ گئی، جس طرح ترقی کی ہے دنیا نے، ہر جگہ معلومات مل سکتی ہے جی، کون کدھر ہے جی. تو اس دور کے اندر بھی کیا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کہاں موجود ہے، ہاں، یہ یا پھر چھپایا جا رہا ہے؟ جی، یہ سوالات عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اتنا جدید سیٹلائٹ کا دور ہے، اور ہر جگہ تقریباً زمین کی کیا اوپر آسمان کی بھی دیکھی جا چکی ہے، تو یہ دجال اب تک نظر کیوں نہیں آیا ان لوگوں کو؟ تو دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ چھپانا چاہے نا جی، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ساری مشینیں ساتھ لگا لیں، وہ اس کو نظر نہیں آئے گا. اور اس کی ایک عجیب مثال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ابھی قریب میں برازیل کے قریب، برازیل امریکہ کے بہت قریب ہے، اس کی اپنی ایک ریاست ہے جی، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جنگل ہے. اس جنگل میں وحشی قبیلے کا انکشاف، یہ ابھی چند سال پہلے یہ اخبار میں آیا تھا کہ ایک وحشی قبیلے کا انکشاف ہوا. جب ان کے اتنے قریب میں وحشی قبیلے کا انکشاف ان کے آلات اور مشینیں اب کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کر یہ اللہ پاک نے جس چیز کو چھپانا ہے وہ تو ان کی مشینوں سے ضرور چھپی ہوئی. پھر جیسے یہ خود ہی اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ایک علاقہ سمندر میں ایسا ہے جہاں پر ہماری کوئی آلات کام نہیں کرتے. کوئی جہاز جاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، کوئی بحری جہاز جاتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آلات کام ہی نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ پاک جس کو وہاں ناکارہ کر دیں تو وہاں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے. اچھا، ایک ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ جو دجال کا جو آنا ہے،
اس جدید دور میں یہ جتنا بھی جدید دور ہے اس کی چیزیں استعمال کرے گا، یا پرانے دور واپس پرانا دور آئے گا وہ پرانی چیزیں استعمال ہوں گی؟ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جب دیکھا جائے نا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سواری ایک گدھا ہو، اور گدھا بھی ایسا ہے کہ جس کے 2 کانوں کے درمیان میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یعنی تقریباً 60 فٹ۔ تو اب آج تک ایسا گدھا میرے خیال میں پیدا نہیں ہوا کہ جس کے 2 کانوں کے درمیان میں 60 فٹ کا فاصلہ ہو۔ تو اب بظاہر ایسا کیا جا سکتا ہے اس وقت میں، جیسے ایک آج کل ہر گاڑی کو ہر چیز کے، چاہے پجیرو ہو، چاہے ٹویوٹا ہو، چاہے جونسی GLI ہو، ہر ایک کو ہم گاڑی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس وقت میں سواری کے لیے گدھا زیادہ استعمال ہوتا تھا یا گھوڑا استعمال ہوتا تھا، تو ایسے کہہ دیتے تھے۔ تو بظاہر لیکن کانوں کا جو فاصلہ بتایا تو اس اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ گدھا جو اصل گدھا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی اور سواری ہوگی۔ اور یہ تو آپ حضرات کو شاید زیادہ معلومات ہوگی کہ ابھی قریب میں ہی اسرائیل نے غالباً ایک جہاز بنایا تھا، تو اس کے اوپر 2 ایسی پیچھے سے کی طرف سے ایک شاخیں تھیں، اس کے درمیان میں پورے 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہی ہو، اور وہ کہتے ہیں اس کی سپیڈ بھی اتنی ہے تقریباً، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت پہ پڑے گا۔ تو ایک قدم کا مطلب یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں جو فاصلہ طے کرے گا، اور 3 دن کی مسافت کا آپ حضرات کو پتہ ہے کہ تقریباً 77 سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی پر سیکنڈ وہ تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا، اور یہ جہاز بھی اسی سپیڈ سے اڑتا ہے، کہتے ہیں آواز کی سپیڈ سے زیادہ اڑتا ہے، تیز اڑتا ہے۔ اچھا جی، جب دجال آئے گا تو سننے میں یہ ہے کہ تقریباً ساری کی ساری چیزوں کے اوپر اس کا قبضہ ہوگا۔ اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کے ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے وہ چیزیں جو ہیں کھلی ہوں گی، ان کو ملیں گی، اور جو ان کے دجال کے ماننے والے نہیں ہوں گے، جو مومن ہوں گے، تو ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال صحابہ نے کیا تھا کہ اللہ کے رسول اس وقت ہم کیا کریں گے، اور کیسے گزارا ہوگا ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ان کا کھانا ذکر ہوگا، التسبیح، التحمید، التحلیل، التکبیر۔ یہ جیسے ہمارے تبلیغی تسبیحات ہیں نا جی، ماشاءاللہ، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اس ذکر کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، تاکہ یہ ذکر تمہیں اپنے غذا کی طرح یاد آئے، کیونکہ یہ اس وقت کی اصل غذا یہی ہے۔ یہ روح کی غذا تو ویسے بھی ہے، لیکن اس وقت میں روح اتنی ان مومنوں کی جسم پر غالب ہوگی کہ ان کی غذا یہی ذکر ہی بن جائے گی۔ تو یہ اس وقت ایمان والوں کی غذا ہوگی۔ جس طرح 2 وقت کی تسبیحات ہیں، 2 جی وقت کا کھانا ہے، یہ 2 وقت کا کھانا ہوگا دجال کے دور ہاں، میں۔ لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو عادی ابھی سے کرنا پڑے گا، ابھی سے اس کا معمولات بنانی پڑیں گی۔ اچھا جی، دجال ایک تو کہاں پر جب اس کو ختم کیا جائے گا، کہاں پر ختم کیا جائے گا، اور ان کو ختم کرنے والے کون ہوں گے؟ اس میں یہ ہوگا کہ دجال اپنا فساد پوری دنیا میں برپا کر دے گا، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جی، اور بیت المقدس میں بھی نہیں جا سکے گا۔ اور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک رب العزت جب بھیجیں گے تو وہ ان کی 7 سال تک تقریباً حکومت رہے گی، پھر وہ بیت المقدس میں اپنے اوپر دروازے بند کر کے ان سے چھپ جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ دجال باہر ہوگا، اتنے میں اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے، فجر کی نماز میں وہ آئیں گے، اور امامت کروانے کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ آپ آگے آ جائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، آپ کے لیے اقامت کہی گئی۔ تو بہرحال فجر کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں دروازہ کھولیں گے، دروازے میں وہ سب کافروں سے یہ کہیں گے، عام طور پہ ان کی جو فوج ہوگی 70,000 تک، وہ کہتے ہیں یہود ہوگی، تو کافروں سے کہیں گے کہ تم سب اپنا ادھر ادھر ہو جاؤ، دجال اور میرے سامنے کوئی حائل نہ ہو۔ تو اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ مسلمانوں کے دل میں رعب ڈالیں گے، اور مسلمان ان پر حملہ کریں گے، جس سے دجال بھاگ جائے گا جی۔ اور دجال جب بھاگ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک رب العزت نے یہ طاقت دی ہوگی کہ جب اس کے قریب ہوگا تو دجال اس کو دیکھتی ایسا پگھلنے لگے گا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور پھر وہ وار کریں گے جی اس کے سینے میں، وہ ایک برچہ ماریں گے، تو برچہ جب نکالیں گے تو دجال وہیں ختم ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو وہ برچہ دکھائیں گے، اس پہ اس کا خون لگا ہوگا۔
تو یہ خون بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوگا جی. تو یعنی وہ پھر وہ اعلان ہو جائے گا اور اس وقت میں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پوری دنیا میں خیر ہی پھیل جائے گا جی. اور اتنا آتا ہے کہ باب لد پر اس کا آپ نے کہا تھا نا کہ کہاں اس کو مارا جائے گا، باب لد پر آج کل یہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے جی. اور اسرائیل کا بلکہ وہاں پر ایک ایئرپورٹ بھی قائم ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا جی. تو ایئرپورٹ کے قریب وہاں پر بظاہر اس کی موت کی جگہ ہے.